اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ الحمدللہ عز و جل، ماہ ذی الحج کے مبارک و بابرکت ایام اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں مناسک حج اور سنت ابراہیمی کے روح پرور مناظر بھی نظر آتے ہیں۔ رحمت بھرے ان ایام میں اگر میسر آ جائے علم و حکمت کے جام، ایک ولی کامل کی صحبت، جن کے دعاؤں پر آمین کہنے کی سعادت ملے، جن کے مدنی پھولوں سے دامن بھرے، جن سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، جن کے دسترخوان پر طعام نصیب ہو جائے، تو پھر یقیناً روح کو تازگی اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سعادت اللہ عز و جل تمام عاشقان رسول کو عطا فرمائے۔ آئیے مناجات افطار کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ میں کہہ کہ توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کہہ کہ توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں۔ حفیظ توبہ کر دے شرف عطا یا رب، حفیظ کی توبہ کر دے شرف عطا یا رب۔ اب ملاحظہ کریں گے مدنی مذاکرے کے مناظر۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام
سوال آئے ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ آج 1433 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی تیسری شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، میرا نام اظہر ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، جیسے جانوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس جانور میں یہ نقص ہے وہ نقص ہے، تو آیا شرعی لحاظ سے یہ غیبت میں آئے گا یا اس کو کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ صرف غیبت ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ اس میں امکانات ہیں۔ غیبت اگرچہ فی نفسے جانور کی نہیں ہوتی، لیکن جانور کی آڑ میں جانور والے کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ فلاں جو بکرا لایا نا یار بالکل مریل ہے، اب بظاہر تو جانور کی اس نے غیبت کی، مگر جانور کی چونکہ فی نفسے ہی جانور کی غیبت تو ہوتی نہیں ہے، وہ جانور ہے، اس کی دل آزاری اس کی غیبت کرنے سے ہوتی نہیں ہے۔ اور غیبت کا اصل یہ کہ وہ عزت اور کو پامال کرنا ہوتا ہے کسی کی، تو یہ جانور میں یہ چیز نہیں ہے۔ کان پکڑ کے کھینچتے ہی ہیں، اب انسان کو کان پکڑ کے کھینچے تو اب یہ کہ جب یہ آپ نے بولا کہ فلاں مریل جانور اٹھا لایا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اس کو پتا چلے گا جو یہ جانور لایا ہے کہ میرے بارے میں فلاں یہ کہتا ہے کہ یہ مریل جانور اٹھا لایا ہے، مریل مانے کمزور، تو اس کو خوشی سے جھومے گا نہیں بلکہ اس کا دل دکھے گا۔ یا یہ کہ یوں کہا کہ فلاں کو یار جانور لینا آتا بھی نہیں ہے تو مہنگا اٹھا لایا، ٹھگا گیا ٹھگا، یہ بھی اگر پیچھے سے کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ تو یوں جانور جس نے پالا ہے یا جس نے خریدا ہے یا جس نے لیا ہے اس جانور کا عیب نکالیں گے، اب وہ گھوڑے کا عیب نکالیں یا گدھے کا عیب نکالیں، بکری کا عیب نکالیں، بکرے کا، گائے کا، بیل کا، بھینس کا، کتے کا، کتا بھی پالنے کی صورت تو ہے نا، شکار کے لیے پالا جا سکتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے پالا جا سکتا ہے، جبکہ اس کو رکھے گھر کے باہر ہی تو یوں جواز کی صورت ہے، کتے کا عیب نکالا، کسی نے بلی پالی ہے اس کی بلی کا عیب نکالا، پرندے پالے پرندے کا عیب نکالا، مرغی پالی ہے مرغی کا عیب نکالا۔ تو جس کا جو جانور ہو اس کا اگر کوئی عیب نکالے گا نا، اگرچہ وہ عیب اس میں ہو تب بھی اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کو برا لگے گا، تو اس لیے اس کا دل دکھے گا، اس کے دل کو ایذا پہنچے گی۔ لہذا بعض صورتوں میں غیبت کی صورتیں بنے گی، جیسے وہ مریل جانور اٹھا لایا تو اس میں اس کی غیبت تہمت کی ایسی صورتیں بنتی نظر آتی ہیں۔ اٹھا لایا، مریل جانور اٹھا لایا، تو اس کی ایک تو مطلب ہے کہ تعویل یہ بنے گی کہ یہ کنجوس آدمی ہے مریل اٹھا لایا، دوسری یہ بنے گی کہ بیوقوف آدمی ہے مریل اٹھا لایا، اس میں عقل نہیں ہے، لے مریل لے کے چلا آیا۔ تو کئی یعنی کہ ایسی وجوہات اس کی بنتی ہیں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، یا غیبت یا تہمت وغیرہ کی صورتیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ تو اس لیے کسی کا بھی نیگیٹو تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کسی کے گھر میں گئے اور گھر یا کسی کا گھر دیکھا اور آپ نے کہا کہ یار یہ کمرے بہت چھوٹے چھوٹے، یار اس کے استنجا خانہ بہت تنگ تھا،
کہ گھر میں لگتا ہے کہ برسوں سے اس نے رنگ چونا کرا ہی نہیں ہے، تو اب یہ کہ اس کو برا لگے گا یہ، اگرچہ وہ ایسا ہی ہے کہ واقعی برسوں سے نہیں کروایا رنگ چونا، تو جب وہ عیب ہے جب بھی تو غیبت ہوگی نا۔ تو کسی کے گھر کا عیب بیان کرنا، کسی کے لباس کا عیب بیان کرنا، کیا اس کے کپڑوں میں تو پسینے کی بدبو آتی ہے جب دیکھو میلے کپڑے چڑھا کر پھرتا ہے، تو یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سواری پر عیب نکالا، یار اس کی موٹر سائیکل بہت پرانا ماڈل ہے، گاڑی ہے یا کھٹاڑا ہے، بہت شور مچاتی ہے، جب دیکھو اڑی کر کے روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے اس کی۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی کو بھی کوئی کہے گا آپ کو برا لگے گا، تو دوسرے کی بھی تو عزت نفس ہوتی ہے نا۔ تو یہ سب یہ غیبتوں کی بہت ساری صورتیں، غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے 504 صفحے پر مشتمل، اس میں کم و بیش 1800 سے زائد مثالیں، تو مثالوں کی وجہ سے غیبت سے بچنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ یہ کتاب تو گھول کر پینے والی ہے۔ منہ پھٹ کو سمجھاؤ نا، منہ پھٹ کو، یار یہ نہیں بولنا ہے، ابھی تک کھٹارے کو کھٹارا نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا، مرسیڈیز بولوں گا، ایسے منہ پڑ۔ اب بھائی واقعی رنگ اترا ہوا ہے تو کیا میں بولوں گا اس کو بہت خوبصورت سا، مطلب کہ اس کے اوپر آپ نے پینٹ کروایا ہوا ہے، میں صحیح تو بولتا ہوں، غلط کہاں بولتا ہوں؟ پہنے پھٹی چٹ ٹائپ کے کپڑے اس نے، مطلب سمجھاؤ تو منہ پھٹ آدمی ہوتا نا بابا، کیونکہ اسے پڑھی ہوئی نہیں ہوتی اسے کتابیں، اور شاید اس کو اس کی سنجیدگی کا اور غیبت کے بارے میں عذابات کا اتنا شاید اندازہ نہیں ہوتا، تو یا تو وہ اپنی چرب زبانی سے سامنے والے کو چپ کروانا چاہتا ہے، یا جھینپ مٹانا چاہتا ہے، یا کوئی ایسی صورت بنانا چاہتا ہے کہ یار یہ میرے اوپر جو قلم چلا ہے نا، یہ کسی صورت یہ قلم ہٹ جائے اور میں صحیح ثابت ہو جاؤں کہ میں غلط کیا کہہ رہا ہوں۔ چھوٹے کو چھوٹا نہیں بولوں گا، اندھے کو اندھا نہیں بولوں گا، کالے کو کالا نہیں بولوں گا، کانے کو کانا نہیں بولوں گا، کیا بولوں میں جو بولتا ہوں غیبت۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کے کچھ ایسے تجربات ہوئے کہ بھائی غیبت کہ بات ہی نہیں کرے، پھر کوئی بات نہیں کرے، اب عجیب کیفیت ہے۔ نجات چاہیے تو بات نہ کرے، چپ رہے۔ بالکل حقیقت یہی ہے کہ 100 دفعہ سوچے، 112 بار غور کرے پھر بولے۔ ہم لوگ بول پڑتے ہیں اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں بولتے تو اچھا تھا۔ خود یہ ہر ایک کو جو حساس ہوگا اس کو احساس ہوتا ہوگا کہ واقعی بول کے آدمی پچھتاتا ہے، چپ رہ کر پچھتانے کا کم ہی اتفاق ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، آقا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روضے پر صدقے
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہمراہ عاشقان رسول کے سحری کے مناظر۔ دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا، ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ ہوں۔ 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا، خلال کروں گا، روٹی ہوئی تو سالن کے برتن کے اوپر کر کے الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑوں گا، اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کے ذرات برتن ہی میں گریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نا خدا یا رسول خدا، المدد نا خدا یا رسول خدا۔ ناؤ مجدھار میں ڈوبا سرکار میں، ناؤ مجدھار میں ڈوبا سرکار میں، آہ اے نا خدا یا رسول خدا، آہ اے نا خدا یا رسول خدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیارے باپا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیارے باپا جان یہاں زیادہ تر اسلام میں 12 ماہ والے ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ 12 ماہ میں کیسے سفر کرنا چاہیے اور 12 ماہ والے اسلام میں کو کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح اپنا مدنی تربیت گاہ والے حکم فرمائیں تو ان کی اطاعت میں 12 ماہ گزارنے چاہیے. ویسے 12 ماہ میں اپنی اصلاح کا بہترین موقع ملتا ہے. گھر کی پنچایت نہیں، کاروبار کا مسئلہ نہیں، اور اس طرح اپنی اصلاح پر توجہ دیں. کیونکہ بعض اسلامی بھائی 12 ماہ سفر کر کے آتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ 12 ماہ انہوں نے سفر کیا ہو. کوئی اپنے فراق کی طرح چھوٹا سا بیچارے تنگ کرتا پہنتے ہیں، زلفیں بھی نہیں آتی ان کی، کپڑے بھی وہی رنگین رہتے ہیں، امامے کے بھی ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں، اور 12 ماہ کا سفر کر کے بولتے ہیں تو ہوگا. اور کی تو ایسا نہ ہو، بلکہ آپ کے اندر تبدیلی ہو 12 ماہ میں. انہیں کوئی دیکھے تو بولے نہیں یار واقعی میں بھی 12 ماہ سفر کروں، یہ ہونا چاہیے. تو اپنے نفس کی اصلاح کی طرف ہماری کوشش کم ہوتی ہے، تو اس میں اپنی ذات کی اصلاح بہت ضروری ہے. ویسے بھی مطلب عمر بھر اصلاح کرتا رہے، ان 12 ماہ میں خاص اس مہلت سے فائدہ اٹھائے. اب بعض اوقات یہ کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ذمہ دار سے اس دوران یا قافلے میں گئے تو قافلے کا جو امیر قافلہ ہوتا ہے اس سے کچھ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا ناراضی ہو جاتی ہے. بعض اوقات غلطی بے شک اسی کی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں بھی کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا دھیان رکھنے والی بات ہے. ایسی صورت میں عام طور پہ غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ ہمارا جو یار وہ ہے نا مدنی تربیت گاہ والوں نے دیا تھا، مدنی تربیت گاہ والوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، ایسا اٹھا کے دے دیا تھا. اور اس نے راستے بھر ہم کو پریشان کیا، ٹائم پہ کھانا نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، میں بیمار ہو گیا تو میرے کو پوچھا تک نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح غیبت کے دروازے کھولنے کے بجائے صبر اور درگزر کا ذہن بنائے. اور اگر اپنے کو قافلہ موافق نہیں آیا 12 ماہ کا بالفرض تو اس میں اپنا قصور جانے. آخر 12 ماہ سفر کرنے کے بعد ایسے بہت سارے صحابہ ملیں گے جو دوبارہ 12 ماہ سفر کرتے ہیں، 12 ماہ کے بعد پھر وقف مدینہ تک ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو آخر ان کو کچھ ملتا ہوگا تو یہ ہوتے ہوں گے نا. تو آپ کو نہیں ترکیب بنی تو آپ اپنی کوتاہی سمجھے. یہ سب کے لیے عرض کرتا ہوں. اور کوئی پھر یہ کرتے کیا ہے، پھر دوسروں کو روکتے ہیں، 12 ماہ میں نہیں جانا، میرے ساتھ تو یوں ہوا تھا، 12 ماہ میں نہیں جانا، میرے ساتھ تو یوں ہوا تھا. اس طرح بھی معاذ اللہ بعض عیسائی بھائی کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ کھانا آج دیکھو نا آپ نے کھایا، اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا پیٹ میں تکلیف ہو جائے، تو اب یہ بولنے کے بجائے کہ یار یہ کھانا خراب تھا میرا پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، تو اپنے پیٹ کو خراب بولو نا یار، دوسرے کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو ہی ہوا. اس کا تو پیٹ آپ کا خراب ہے، کھانا اپنی جگہ پر نارمل تھا. یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات ایک ہی غذا ایک کو چلتی ہے دوسرے کو نہیں چلتی. اب وہ کھانا کیسے خراب ہو گیا ہے؟ اگر کھانا ہی خراب تھا تو سب کا پیٹ ڈسٹرب ہوتا، سب پریشان ہو جاتے. آپ ہی ہوئے، اس کا مطلب آپ کا اپنا پیٹ خراب ہے. تو اسی طرح 12 ماہ میں آپ کو کچھ ایسے مسائل پیش آئے تو اس کا مطلب آپ اپنے اوپر بھی تو غور کریں نا کہ آپ کی اپنی کیا پوزیشن ہے. تو آپ کو بہرحال یہ کہ نرمی اور نرمی کرنی چاہیے، اور ہر طرح سے نرمی. چاہے کوئی آپ کے ساتھ کیسا ہی بدسلوکی کرے، آپ نے اگر اس اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، غصے کا جواب غصے سے دیا، جھاڑنے کا جواب جھاڑنے سے دیا، بات نہیں بنے.
کہ بعض لوگ یہ جواب دینے کو یوں سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا یعنی کہ قلعہ فتح کر دیا کہ میں نے بھی اس کو کھری کھری سنائی کیا، یعنی کہ ماحول اب ایسا ہو گیا۔ حالانکہ جو جن کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، مدنی تربیت، تو وہ اس طرح کے موقع پر اس طرح کا جواب دینے کے بجائے یا تو انفرادی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس پر ایک اثر چھوڑتے ہیں کہ یار یہ مولانا بہت شریف تھا، بیچارہ کچھ بھی نہیں، اس نے اف بھی نہیں کیا، چلا ہے۔ تو اس سے آپ کو کئی مدنی ماحول میں اسلامی بھائی ملیں گے کہ جو پہلے اسی طرح تھے، داڑھی والوں کو دیکھ کر ہنستے تھے، آوازیں لگاتے تھے، اماموں کو دیکھ کر مذاقیں کرتے تھے، آج وہ آپ کے ماحول میں، تو ان کو اگر کوئی صحیح مبلغ مل گیا انفرادی کوشش کرنے والا تو وہ ان کا ذہن بن گیا۔ اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔